جب آپ کو ایسا لگنے لگے کہ اب زندگی کا آگے کا راستہ ختم ہے، آپ کو یہ یقین دلوا دیں کہ بس اب معاملہ ختم ہے، اب یہ جو ہم نے نظام بنایا، جو ہم نے اپنی زندگی کا دائرہ شروع کیا، جو ہم نے سوچا تھا، ہم نے جس ٹارگٹ کو اچیو کرنا تھا کہ شاید اب وہ مکمل نہیں ہوگا، جب تمام مایوسیاں انسان کو گھیر لیتی ہیں اور دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اب اس کا قصہ تمام ہونے والا ہے، اب اس پہ مصیبتوں کے پہاڑ ہیں، اب اس کو بیماری نے گھیر لیا، اب اس کے اوپر کاروبار کا سلم آ گیا ہے، اب اس کے بھائی اس کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں، جب دنیا یہ سمجھتی ہے کہ آج کے بعد اب آنے والے دنوں میں اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانوں کی تربیت کی ہے۔ اقوام عالم میں اب تک جو بڑے لوگ آئے، انہوں نے جاگیریں بنائی، انہوں نے بڑے بڑے محلات تعمیر کیے، بڑی بڑی حکومتوں کی تعمیر کی گئی اور اپنی بڑی بڑی گفتگو انہوں نے لوگوں کے سامنے رکھی، لیکن وہ تمام کے تمام لوگ اپنے وقت کے بعد لوگوں کے دلوں کے اندر زندہ نہیں رہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمینیں اور جائیدادیں نہیں کی، بلکہ انسانوں کے دلوں کی تعمیر کی ہے، اور یہی وہ بات ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آج تمام دنیا کے دلوں کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تربیت دی ہے کہ جب پریشانی آئے، جب دکھ آ جائے، جب آپ کو ایسا لگنے لگے کہ اب زندگی کا آگے کا راستہ ختم ہے، جب گھر کی پریشانیاں، کاروبار کی پریشانیاں، اقوام عالم کی پریشانیاں آپ کو یہ یقین دلوا دیں کہ بس اب معاملہ ختم ہے، اب یہ جو ہم نے نظام بنایا، جو ہم نے اپنی زندگی کا دائرہ شروع کیا، جو ہم نے سوچا تھا، ہم نے جس ٹارگٹ کو اچیو کرنا تھا کہ شاید اب وہ مکمل نہیں ہوگا، جب تمام مایوسیاں انسان کو گھیر لیتی ہیں، تب میرے رسول نے فرمایا کہ مایوسی تو کفر ہے۔ فرمایا مایوس ہو جانا، فرمایا مایوسی تو کفر ہے، فرمایا مدتوں میں جو بندہ پریشان ہو جائے اور وہ پریشانیوں کے درمیان جب وہ روتا نہیں ہے، بلبلاتا نہیں ہے، جب وہ لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا اور مستقل مزاجی سے اس کی نگاہ اپنے اللہ کے اوپر لگی ہوئی ہوتی ہے اور دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اب اس کا قصہ تمام ہونے والا ہے، اب اس پہ مصیبتوں کے پہاڑ ہیں، اب اس کو بیماری نے گھیر لیا، اب اس کے اوپر کاروبار کا سلم آ گیا ہے، اب اس کے بھائی اس کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں، جب دنیا یہ سمجھتی ہے کہ آج کے بعد اب آنے والے دنوں میں اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تو اللہ کریم نے رسول اللہ کو پیغام بھیجا، فرمایا ان مع العسر یسرا، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں کو بتا دو کہ ہر ایک پریشانی کے بعد تمہارے لیے میں نے کامیابی رکھ دی ہے، اس لیے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مشکلیں انسان کے ساتھ چلتی ہیں۔ جب آٹا گوندا تھا مٹی کا، خمیر بنایا بندے کا، مفسرین نے لکھا ہے کئی 100 سال اس پہ غموں کی بارش ہوتی رہی۔ بعض حضرات ابھی 10-15 سال کی عمر میں ہوتے ہیں، پریشانی زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، کبھی یاروں دوستوں کا دکھ چلتا ہے، کبھی کمائی نہ ہونے کا دکھ چلتا ہے، کبھی بہن کا دکھ مل جاتا ہے، کسی کو بیٹی کا دکھ ملتا ہے، کسی کو بیوی کی طرف سے دکھ مل جاتا ہے، کسی کی اولاد نہیں ہوتی تب وہ دکھی ہو جاتا ہے، کسی کی ہوتی ہے فرما بردار نہیں ہوتی تب وہ دکھی ہو جاتا ہے، کوئی بیماری کے اندر پریشان ہو جاتا ہے تب وہ دکھی ہو جاتا ہے۔ الگ الگ طرح کا دکھ جو ہے وہ انسان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے ساری زندگی۔
اب بندہ کو کیسا ہونا چاہیے؟ اسلام نے کیا کہا بندہ کیسا ہو؟ یہ دکھ تو زندگی کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے، کیا وہ روتا رہے؟ کیا وہ لوگوں کے آگے جا کے بس اپنے دکھڑے ہی سناتا رہے؟ رابعہ بصری بہت بڑی ولی گزری، ان کے پڑوس میں ایک نوجوان رہتا تھا، ایک دن بیمار ہو گیا، ملا کہنے لگا حضرت جی میں پریشان ہو گیا ہوں، میرے درد ہو گیا پیر میں۔ فرمایا عمر کتنی ہے؟ کہنے لگا 35 سال۔ کہتی 35 سال میں کتنی تکلیفیں آئیں؟ کہتا یہ پہلی تکلیف ہے۔ تو فرمایا کہ کبھی 35 سال میں جو آرام کی نیند سوئے، 35 سال میں جو عزتوں کا مزہ لوٹا، 35 سال میں جو اللہ کی نعمتیں حاصل کی، کیا کبھی ان کا ذکر بھی ایسے کیا کہ آج اس تکلیف کا ذکر کر رہے ہو؟ کسی کو پوچھو کیا حال ہے؟ جی بہت برا حال ہے، جسم میں 360 ہڈیاں ہیں، ایک آدمی میں اگر کوئی خرابی آ گئی بس اسی کا ذکر ہو رہا ہے، باقی جو بالکل ٹھیک ہیں 359 ان کا ذکر ہی کوئی نہیں، ان کا شکر ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بندہ وہ چاہیے جو اللہ کا شکر گزار بندہ ہو۔ قرآن نے کہا نا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ارے مشکل کیسی مرضی ہو، مشکل حکومت کی ہو، مشکل اقتدار کی ہو، مشکل صحت کی ہو، مشکل دولت کی ہو، مشکل بچوں کے ساتھ لگی ہو، مشکل کاروبار کے ساتھ لگی ہو، مشکل ماں باپ کے ساتھ لگی ہو، فرمایا اگر تم اس مشکل میں ثابت قدم رہو گے، اور جب مشکل آتی ہے نا تو مشکل بھی نعمت ہے۔ ایک بزرگ گزرے حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دوست نے کہا کہ جب مجھے کوئی مشکل آتی ہے نا تو میں صبر کرتا ہوں۔ کہنے لگا صرف صبر ہی کرتے ہو؟ میں تو ایسا نہیں کرتا، مجھ پر جب مشکل آتی ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ جتنی تو نے مجھے نعمتیں عطا کی ہیں یہ بھی تیری ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، کہ جب مشکل آتی ہے تو پھر بندہ رو کے اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے۔ دنیا کی جو چیزیں جب کبھی ان سے پوچھو تو صحیح کہ یہ اس مقام تک پہنچی کیسے ہیں، جتنے بڑے لوگ ہیں ان سے بھی پوچھو اس مقام تک پہنچے کیسے۔ گندم کا ایک دانہ ہے، کبھی اس سے پوچھو بھی تو اتنی عزت پا گیا ہے کہ آج تو محلوں کے دسترخوان پہ بھی ہے، غریب کے روٹی کا بھی تو حصہ ہے، تو ولیوں کی زبان کے اندر بھی جا رہا ہے، پیٹ کے اندر جا رہا ہے، تو دولت مندوں کے بھی جا رہا ہے، تو پتہ لگے گا۔ وہ کہتا کہ پہلے مجھے روندا گیا مٹی کے اندر، مجھے مٹی کے اندر روندا گیا، میرا وجود جو ہے وہ کچھ نہیں تھا، روندنے کے بعد پھر مجھے پانی میں ڈال دیا گیا، ایک وقت اسی کے اندر گزر گیا، پھر میرے پہ ہریالی آ گئی، ہریالی آنے کے بعد پھر اس بات کا انتظار کیا گیا کہ دھوپ کی تپش سے میں بالکل سوکھ کے لال ہو جاؤں، تپش کی لالی کے بعد پھر میری رگوں کو کاٹ دیا فصل کے ذریعے، پھر مار پٹائی کر کے میرے دانے الگ کیے گئے، پھر مجھے دھویا گیا، سکھایا گیا، اس کے بعد مجھے چکی کے 2 پاسوں میں پیسا گیا ہے۔ اتنی مشکلات سے گزرنے کے بعد میں انسان کے جسم کا حصہ بنا ہوں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں پریشانی اس لیے آتی ہے کہ بندہ ختم ہونے والا ہے؟ نہیں، پریشانی اللہ کی طرف سے تب آتی ہے جب بندے کو یہ دکھانا ہو کہ دیکھ اب دنیا والا کوئی نہیں ہے تیرے ساتھ۔ جب دکھوں کا مداوے کی بات آتی ہے تب یہ پتہ لگتا ہے اپنے کون ہیں، پرائے کون ہیں۔ دل میں درد کس کے ہوتا ہے، پیٹ میں مسکراتا کون ہے، موت کا انتظار کون کرتا ہے، تمہاری زندگی کی دعائیں کون مانگتا ہے۔
تم کیا سمجھتے ہو کہ مشکل صرف تمہاری بربادی کے لیے نہیں، بلکہ اللہ چاہتے ہیں کہ مشکل کے بعد آسانی آ جائے۔ بھائیوں نے یوسف کو پکڑا، یوسف کو باندھا، یوسف کو کنویں میں پھینکا، یوسف کو کنویں میں سے ڈاکوؤں نے نکالا، یوسف کو بازار میں بیچا، یوسف کو بازار کے اندر فروخت کر دیا گیا مصر میں، اور پھر وہی یوسف جو اللہ کے نبی ہیں مصر کے تخت پر بٹھا دیے گئے، اور وہی بھائی جو کنویں میں پھینکنے والے تھے اس تخت کے آگے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں کہ ہمیں 2 وقت کی روٹی دے دو۔ امیہ نے سوچا بلال غریب ہے، بلال کو اس لیے مارا، بلال کالے ہیں، بلال کو اس لیے مارا، بلال غلام ہے، اور بلال کو اس لیے مارا کہ بلال محمد الرسول اللہ کا نام لیتا ہے۔ آج امیہ مر کے مٹی کے اندر مل چکا ہے، اور دنیا کا تمام کے تمام مسلمان، حتیٰ کہ اس دور کے بڑے بڑے صحابہ بھی بلال کے سامنے دونوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ مؤذن رسول آئے ہیں، جبکہ بلال پہلے غلام تھے، آج بلال مسلمانوں کے سردار ہیں۔ دنیا کیا سمجھتی ہے؟ پریشانی اس لیے آ گئی کہ اب بات ختم ہو گئی۔ بات ختم نہیں ہوئی، اب تو سونے کو آگ میں ڈالا گیا ہے تاکہ اچھی طرح کندن بن جائے۔ اس آگ کے درمیان پتہ لگے گا کہ کتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، کتنے لوگ آپ کے مخالف ہیں، کتنے لوگ منتظر ہیں آپ کی تباہی کے۔ اور پھر اللہ نے وعدہ کیا ابراہیم علیہ السلام سے، جب پریشانی کے اندر تھا، جب وطن چھٹ گیا، جب بیوی بچے چھٹ گئے، اور فرمایا لوگ سمجھتے ہیں کہ میرا دوست پریشان ہو گیا، میں نے ایک پریشانی اگر رکھی ہے تو راحتیں 2 دوں گا، ایک دنیا کے اندر دوں گا، پھر ایک آخرت کے اندر دوں گا۔ فنا فی اللہ کی مظہر میں بقا کا راز مضمر ہے، فنا فی اللہ کی مظہر میں بقا کا راز مضمر ہے، جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا۔ علامہ اقبال نے کہا نا، تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب۔ جب ہوا چلتی ہے نا الٹی، تو شاہین جو پرندہ ہوتا ہے وہ گھبراتا نہیں ہے۔ فرمایا تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اور اونچا اڑانے کے لیے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ میں گفتگو ان لوگوں سے کر رہا ہوں جو گھریلو طور پر پریشان ہیں، میں ان لوگوں سے گفتگو کر رہا ہوں جو یہ نا امید ہو چکے کہ شاید یہ بیماریاں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ میں ان کو بات کر رہا ہوں جن کے کاروبار کی پریشانیوں نے انہیں نا امید کر دیا ہے۔ میں ان سے گفتگو کر رہا ہوں جو اپنے رشتوں کی کڑواہٹ کی وجہ سے سوچتے ہیں کہ زندگی اب ختم نہیں ہے، ختم نہیں ہوئی، اب زندگی کی ابتدا ہوئی ہے۔ سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی دھرتی سے جب اسلام کی بنیاد رکھی، مکے کا گورنر ناراض ہو گیا، گورنر کے چیلے ناراض ہو گئے، عتبہ ناراض ہو گیا، ولید ناراض ہو گیا، امیہ ناراض ہو گیا، عبداللہ بن لوگ ناراض ہو گئے، اور لوگ سمجھتے تھے کہ یہ پورے مکے والے رسول اللہ کے مخالف ہو گئے، اب کچھ نہیں بن سکتا ہے۔ لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو بتا دیا تھا کہ میرے محبوب جب ہم مشکل دے رہے ہیں تو ہمارا وعدہ ہے کہ اس کے ساتھ آسانی آئے گی۔ کئی لوگ زندگی سے نا امید ہو جاتے ہیں۔ اسلام نے کہا نا امیدی کفر ہے، اور پھر اللہ نے قرآن پاک میں وعدہ فرمایا ان اللہ مع الصابرین۔ اب یہ آیت پڑھتے سارے ہی ہیں، گفتگو سارے ہی کرتے ہیں کہ صبر کر لو، صبر کر لو۔ قرآن میں اللہ نے کہا صبر کر لو، یہ نہیں کہا صبر کرو، پہلے قرآن کی گفتگو کو سمجھیں، اللہ کے پیغام کو سمجھو، صبر کرنے کے لیے نہیں کہا۔ فرمایا اگر تم صبر کر لو، اللہ فرماتا پھر میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بات سمجھ نہیں آئی آیت کی؟ لوگ دوسروں کو سمجھاتے، قرآن میں کہا گیا صبر کر لو، صبر کرنے کو نہیں کہا۔ فرمایا اگر صبر کرو گے تو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کب؟
جب تم صبر کرنے والے بن جاؤ گے۔ یہ چھوٹی بات ہے، اور جو بندہ اکھڑا نہیں سناتا ہے، پریشانی ان کو ملتی جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جن سے اللہ محبت کرتے ہیں، اور ان کی پریشانیاں دائمی نہیں ہوتی ہیں، اور جب پوری دنیا ان کے زوال کی منتظر ہوتی ہے، جب دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اب خاتمہ ہو گیا ہے، تو پھر اس گھر سے امید کی کرن اٹھتی تو لوگ حیران رہ جاتے، کیوں؟ پھر اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ جو ہمارے دوست ہیں تو ہم ان کے دوست ہیں۔ پریشانیاں آ گئی تو کیا ہو گیا؟ اللہ سے مدد مانگے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون سی پریشانی کیوں آئی ہے۔ لقمان حکیم کا نام سنا ہے آپ نے؟ قرآن پاک میں پوری سورت ہے ان کے نام پہ۔ ایک دن اپنے بیٹے کو کہا، فرمایا بیٹا جب دکھ آ جائے گھبرانا نہیں ہے، جو چھوٹے دکھ ہوتے ہیں یہ بڑی مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے ہوتے ہیں۔ بیٹے نے کہا ابا جی ٹھیک ہے۔ 2 دن بعد کہنے لگے بیٹا فلاں علاقے میں اللہ کے ایک نبی رہتے ہیں، چلو مل کے آتے ہیں۔ گھوڑے تیار کیے، کھانے پینے کا سامان رکھا، سفر کئی 100 میل کا تھا۔ جب چل پڑے تو راستے میں چلتے چلتے جو ریگستان تھا اس میں اتنی گرمی بڑھی، اتنی زیادہ گرمی پڑی کہ گھوڑوں کو پسینہ آنے لگا، ان پہ غشی تاری ہونے لگ پڑی۔ گھوڑوں سے دونوں باپ بیٹا اتر گئے، پیدل چلنے لگے تاکہ جانور کو بھی راحت ہو، اسے پانی پلایا۔ تو جو کھانا پانی ساتھ میں لائے تھے کھاتے رہے، چلتے رہے۔ آگے ایک جنگل کے اندر داخل ہو گئے۔ جنگل کے اندر جب چلنے لگے، چلتے چلتے ان کا جو بیٹا تھا تیز چل رہا تھا تو اس کے پیر میں ایک ہڈی گھس گئی، کسی جانور کی ہڈی سوکھی ہوئی پڑی تھی، اتنی تیز گھسی کہ پیر کی ایک پھاڑ کے دوسری طرف نکل گئی۔ سفر رک گیا، بیٹے کے پاس بیٹھے تو بیٹا کہنے لگا ہم تو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، اللہ کے نبی کو ملنے جا رہے ہیں، یہ کیا ہم سے ماجرا ہو گیا؟ ہم تو دین کے راستے پہ نکلے۔ اپنے دانتوں سے اس ہڈی کو نکالا، بڑی اندر تک گھس گئی تھی۔ جیسی ہڈی نکلی بڑا خون نکلا، وہ لپیٹا، وہاں کچھ دیر آرام کیا تو دیکھا سامنے دور کچھ کئی میل پہ بڑا زبردست دھواں اٹھ رہا ہے۔ اب بیٹا گفتگو کر رہا ہے، کہتا ابا جی آپ نے تو کہا تھا مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے، یہ تو ہڈی نکالی اور خون نکلنے لگا، پریشانی ہو گئی۔ فرمایا کوئی بات نہیں، تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ فرمایا اللہ کی جو حکمتیں ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے، میں اور آپ نہیں جانتے۔ تو چلنے لگے تو آواز آئی کہ رک جائیے۔ فرمایا کون؟ کہنے لگا اللہ کا فرشتہ ہوں۔ کیا بات ہے؟ کہنے لگا آگے ایک گاؤں ہے، اس پہ عذاب نازل کرنے کی میری ذمہ داری ہے، اور ابھی آج وہاں عذاب نازل ہوا ہے، اس لیے آپ رک جائیں۔ تو جب رکے اس نے کہا آپ کو ابھی سواریاں بھی ملیں گی، ان کا پاؤں بھی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن آپ تیز بہت چل رہے تھے تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ تیرا نیک بندہ اس سمت جا رہا ہے جس در عذاب نازل کرنا ہے۔ کہنا میری پہلی دعا پر آپ کے گھوڑوں کو پسینہ آیا، وہ میری دعا کی برکت تھی۔ میری دوسری دعا پر آپ کو پیدل چلنا پڑا، وہ میری دوسری دعا کی برکت تھی۔ پھر بھی اگر آپ نہیں رکے تو یہ جو پاؤں میں ہڈی گھسی ہے یہ میری تیسری دعا کی برکت سے گھس گئی، تاکہ آپ اس مقام تک نہ پہنچ جائیں جہاں پر عذاب نازل کیا جا رہا ہے۔ اللہ بہتر جانتے ہیں، بندہ نہیں جانتا ہے۔ اپنے مزاج کے اندر اس بات کو یقین بنا لیں، شکر گزاری کی بات۔ سلطان محمود کے پاس ان کا ایک غلام تھا، اس کا نام تھا ایاز۔ تو دربار میں روز نئی نئی باتیں ہوتی تھی۔ ایک دن سنترا منگوایا تو سارے وزیروں کو دیا، تو جتنے وزیروں نے کھایا انہوں نے تھوک دیا۔ ایاز کو دیکھا تو بڑے اطمینان سے، بڑی محبت سے اس کو کھا رہا ہے۔ باقی وزیروں کو پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے کڑوا ہے۔ ایاز کو پوچھا کہ اگر ان کے والی جو پھانکیں ہیں وہ کڑوی نکلی تو کیا تمہارے والی میٹھی ہیں؟
کہنے لگا نہیں بادشاہ میرے والی بھی کڑوی ہے، لیکن میں نے یہ سوچ کے کھایا کہ ان ہاتھوں سے روزانہ میٹھا کھاتا ہوں، اگر ان ہاتھوں سے ایک دن کڑوی پھانک مل گئی تو کیا بات ہو گئی، میں تو ان ہاتھوں کو دیکھتا ہوں جن ہاتھوں سے مجھے دی گئی ہے۔ پریشانیوں میں صبر اس لیے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہو، اور اس انتظار میں نہ رہیں کہ کہ کوئی آدمی برباد ہو جائے گا تو ہم خوشی منائیں گے۔ اسلام نے منع کیا ہے۔ اگر کوئی پڑوسی اس انتظار میں ہے کہ میرا ساتھ کا پڑوسی چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہے، اسلام نے مسلمانوں کی بات نہیں کی، اسلام نے پوری دنیا کی بات کی ہے، تبھی تو آج اسلام سب سے اوپر ہے، اور دنیا کے جتنے بدماش ہیں وہ اسلام کو گالی دے کے اسلام کے برابر آنا چاہتے ہیں۔ اسلام کے برابر کائنات میں کوئی آ نہیں سکتا، صرف وہی آ سکتا ہے جو ان عادات کو اپنائے گا۔ اسلام نے کہا ہے کہ اگر پڑوسی دکھوں کے اندر ہے، اس انتظار میں نہ رہو کہ یہ برباد ہوگا تو میں اس کا مکان خریدوں گا۔ اگر کوئی پریشانی میں ہے یہ انتظار نہ کرنا۔ اسلام نے کہا کہ بندے وہی یاد رکھے جاتے ہیں جو دکھ درد میں ساتھ ہوں۔ بارات جب نکلتی ہے ڈھول بجتا ہے بہتھیرے سے تماشبین آ جاتے ہیں، لیکن جب مصیبت پڑتی ہے تب پتہ لگتا ہے کہ دوست کون ہے، اپنا کون ہے، پرایا کون ہے، اور جو پھر اپنے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا اعلان کیا، ابو بکر جب مسلمان ہوئے، ابو بکر نے قربانی دی، ابو بکر صدیق نے مار کھائی، ابو بکر صدیق نے مال دیا، اپنا گھر بار سب کچھ لوٹا دیا، اور پھر جب اسلام میں ان کو درجہ دینے کی بات آئی، 1,24,000 صحابہ میں سے جن میں مولا علی بھی ہیں جو رسول اللہ کے بھائی بھی، رسول اللہ کے داماد بھی، حسن و حسین کے والد بھی، فاطمہ الزہرا کے شوہر بھی، اور عمر بن خطاب بھی، جن کو کہا گیا کہ میرے بعد اگر نبی ہوتے تو عمر ہوتا، عثمان ذی النورین بھی، جن کو 2 بیٹیاں اپنی نکاح میں دے دیں، ابو عبیدہ بن جراح بھی ساتھ میں موجود ہیں، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، لیکن جب درجہ بندی کی بات آئی تو وہ ابو بکر جنہوں نے غار میں ساتھ دیا، وہ ابو بکر جنہوں نے رسول اللہ کا ہجرت میں ساتھ دیا، وہ ابو بکر جو مکے کی گلیوں میں سب سے پہلے مار کھاتے رہے، جب رسول اللہ بیمار ہوئے سارے صحابہ دم بخود تھے کہ آج نماز کون پڑھائے گا۔ سولہ رسول نے فرمایا کہ میرے مصلی پر اگر کوئی کھڑا ہو کر امامت کرے گا تو وہ ابو بکر کریں گے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ پریشانیوں اور دکھوں کے بعد ان کا انعام نہیں ملتا؟ اللہ نے ایسے انعام رکھے بندہ ان کا اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ ان انعامات کا انداز، بس انداز عشق جو ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق جیسا ہونا چاہیے اللہ اور اس کے رسول۔ اس لیے یاد رکھیں یہ اسلام کا سبق ہے۔ قرآن نے کہا کہ ہر پریشانی کے بعد راحت ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ قرآن نے کہا کہ صبر کرو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ قرآن نے کہا صبر اور اللہ کے نام لے کے اللہ سے مدد مانگو تم طاقتور ہو جاؤ گے۔ اور اسلام نے کہا کہ جب تم صبر کے ساتھ اللہ کی مدد سے چلتے رہو گے تو تمہاری کامیابی پوری دنیا کے سامنے ایک دن رہ کے آئے گی۔ اس لیے اپنی زندگیوں میں جو غم ہیں ان غموں کو بتا دیں کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ زندگی میں جو پریشانیاں ہیں ان کو بتا دیں ایک بات کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میں اللہ سے مدد لے رہا ہوں، میں اللہ کی طاقت سے طاقتور ہوں، میں اللہ کی طاقت سے کاروبار میں کامیاب رہوں گا، میں نے اللہ کی طاقت سے صحت حاصل کرنی، میں نے اللہ کی طاقت سے اپنے گھر کے معاملات درست کرنے، میں نے اللہ کی طاقت سے عزت حاصل کرنی۔ اور جو بندہ اللہ کی طاقت کے ساتھ چلتا ہے دنیا کی طاقتیں اس کے آگے چل نہیں سکتی۔ تو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو کوشش یہ کرنی ہے کہ جب کبھی کوئی پریشانی آ جائے، دکھ آ جائے، تو پہلی بات گھبرانا حرام ہے۔ کیا ہے جی؟ گھبرانا اسلام میں حرام ہے۔